اگلا نقطہ، حج کس پہ فرض ہوتا ہے، اس کی شروط کیا ہے؟ بنیادی طور پہ 3 شرطیں ایسی ہیں جب تک وہ پوری نہ ہوں حج انسان کا قبول ہی نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا۔ پہلی شرط اسلام۔ کافر اگر سارے اکٹھے ہو کے، ایسا ہوتا تو نہیں، اگر کوئی مشرک چلا جائے اور جا کے حج بھی کرے اس کا حج قبول نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن نے واضح الفاظ پیش کر دیے، انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آج کے بعد، اس سال کے بعد کوئی بھی حج کے لیے نہ آئے، بیت اللہ میں نہ آئے، وہاں پلید لوگوں کا جانا درست نہیں ہے۔ اس لیے حج پہ جانے والوں کو سب سے پہلے اپنے فکر سے، اپنے نظریات سے، اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے شرکیہ اقوال، شرکیہ افکار، شرکیہ اعمال سے توبہ بھی کرنی چاہیے، اور قریب کے اس کو اپنی ذات سے دور بھی کرنا چاہیے۔ مشرک کا حج نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحج بعد العام مشرک ولا يطوف بالبيت عريان، صحیح بخاری کی روایت ہے، آج کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے، اور کوئی شخص اس انداز میں حج نہ کرے کہ اس کے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہے۔ اور یہ عادت تھی اس وقت، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مکے والوں کے پاس جو لباس ہے وہ پاک ہے، لوگ اپنے گھروں سے آتے اور اپنا لباس اتار کے وہاں سے لباس لیتے اور اس کو پہنتے، احرام، اور جس کو لباس نہ ملتا وہ برہنہ حالت میں ہی طواف کرتا اور ساتھ یہ کہتا، الیوم احلہ او بعضہ، آج کوئی شخص میری طرف نہ دیکھے، مجھے چونکہ لباس نہیں ملا میں اس طرح ہی حج کروں گا۔ شریعت نے اس طرح حج کرنے سے منع کر دیا۔ اس لیے یہ لفظ جو آپ نے سنا ہے مشرک، آج میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے ان کانوں نے بھی سنا اور ہماری یہ آنکھیں بھی دیکھ رہی تھی، جب حج کرنے والا شخص مینا کے اندر مسجد خیف کے ایک کنارے میں، اس وقت ٹیلی فون کرنے کے لیے، کالز کرنے کے لیے بوتھ بنے ہوتے تھے، اور وہ کیا کہہ رہا تھا، السلام علیکم، میری طرف سے جا کر فلاں، میں نام نہیں لوں گا، فلاں قبر پہ چادر ڈال دینا اور اس کو کہنا بہت شکریہ آپ کا، تمہاری وجہ سے میں نے حج پڑھ لیا ہے، کر نہیں لیا، پڑھ لیا ہے۔ اس شخص نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، یہ میدان عرفات میں بھی گیا ہے، یہ مزدلفہ کی صعوبتیں بھی اس نے برداشت کی ہیں، اور مینا پہنچ کے کنکریاں بھی ماری ہیں۔ اگر تیرے دل میں ہی بت خانہ ہو تو کیا کہے؟ اتنا انسان اللہ کی رحمت سے محروم جائے رب کے گھر کی زیارت کے لیے اور شکریہ اس کا ادا کرے جو رب کے پاس جا چکا ہے، اس رب کا شکر نہیں، مشرک کا حج قبول نہیں۔ دوسری شرط العقل، دیوانہ، اور اسی طرح المعتو، مجنون، جس کی کوئی سمجھ نہیں، ایسے شخص پہ حج فرض نہیں ہے۔ رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگ مرفوع القلم ہے، عن النائم حتى يستيقظ، جو سویا ہوا ہے جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، وعن الصبی، اسی طرح بچہ،
مرفوع القلم ہے. حتى يشيب حتى يحتلم كما في روایت اخرى جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. وعن المعتوه حتى يعقل ایسا انسان جو مجنون ہے جب تک اس کی عقل کام کرنا نہیں شروع کر دیتی، اس کے تصرفات درست نہیں ہوتے، یہ شخص مرفوع القلم ہے. تیسری شرط، جب تک حلال مال نہ ہو اس وقت تک حج قبول نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ ذوالجلال پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ ذوالجلال نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا ہے. پیغمبروں کو کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. ان دو لفظوں پہ غور کیجئے گا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک اور حلال مال کھائیں گے تو نیک عمل ہوں گے. نیک عمل کبھی حرام کھانے سے نہیں ہوتے، یہ پیغمبروں کا حکم ہے. اور مومنوں کا حکم کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے مومنو تم پاکیزہ اور حلال کھایا کرو اور شکر گزاری بجا لاؤ. شکر وہ انسان کرتا ہے، نیک عمل وہ کرتا ہے جس کا حلال لقمہ ہوتا ہے، جس کی پرورش حلال کی ہوتی ہے. اور سچ کہا سہل ابن عبداللہ التستری، وہ کہا کرتے تھے من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جو حلال کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے رب تعالیٰ اس سے نیکیاں کرواتے ہیں، اس کی ڈائریکشن درست رہتی ہے. ومن اکل الحرام عصى اللہ شاء ام ابا، اور جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اس سے نافرمانیاں ہی ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ جی ٹریک رہتا ہے. اس کو راہ راست پہ آنے کے لیے اپنے کھانے کو، اپنے لقمے اور توشے کو حلال کرنا ہے. آج دعائیں بھی قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اور حج اور عمرہ دعاؤں کا مجموعہ ہے. وہاں انسان لینے کیا جاتا ہے؟ رب سے ہی تو کچھ لینے جاتا ہے. لیکن لاکھوں لوگوں کی دعائیں آخر کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ صحابی نے ایک سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، اللہ کے پیارے پیغمبر میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بنا دیا جاؤں، میں جو بھی دعا کروں قبول ہو جائے. آپ نے دعا سے پہلے دوا بیان کی ہے، دعا سے پہلے دوا بیان کی ہے. اور کتنے لفظوں میں؟ صرف 3 لفظ. اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنے کھانے پینے کو حلال اور پاکیزہ تم بنا لو، جو بولو گے رب تعالیٰ اسے قبول فرما لے. دوا ہے. اور یہی وہ 2 پر ہیں، اگر کسی کو نصیب ہو جائے وہ دنیا میں بھی پرواز کرتا ہے اور جنت کی بلندیاں بھی اللہ اس کی قسمت میں لکھ دیتے ہیں. اکل الحرام، اکل الحلال، صدق المقال،
جس کی زبان پہ صداقت آ جائے اور جو حلال مال اپنی زندگی میں ہی رکھتا ہے، یہ دو نعمتیں جس کو مل جائیں وہ دنیا میں بھی پروازیں کرتا ہے، بلندیاں دیکھتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ ذوالجلال کا مقرب ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی جس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ میں واپس آنا چاہوں گا اس روایت کی طرف جو بہت مہم ہے۔ آپ نے پھر پیغمبروں اور مومنوں کی بات کو بیان کرنے کے بعد ایک قصہ شیئر کیا صحابہ سے کہ ایک آدمی یطیل السفر، سفر کرتا، لمبا سفر کرنا، میرے ساتھ چلیے گا، سفر ایک نقطہ، اشعث اغبر، پراگندہ حال ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، دو چیزیں، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا تین باتیں، یا رب یا رب، اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب، چار باتیں۔ ان چاروں باتوں کی پہلے فضیلت سنیے۔ یطیل السفر، مسافر ہے، لمبا سفر کر رہا ہے، اور حدیث کہتی ہے دعوت المسافر لا ترد، مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اشعث اغبر، بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہے، حدیث کہتی ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے ایسے لوگ سادہ لوگ اپنے دروازے سے ان کو دھکیل دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، بال ان کے بکھرے ہوتے ہیں، لیکن رب کے ہاں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے، وہ پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم ڈال دیں رب تعالی پہ تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے۔ یمد یدیہ الی السماء، تیسرا نقطہ، ہاتھ دونوں اٹھانا۔ حدیث کے الفاظ ہے ان ربکم حیی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین، گناہ بندے نے کیا ہوتا ہے، کمزور ہاتھ رب کے سامنے اٹھاتا ہے، حیا رب تعالی کو آتی ہے کہ میرے بندے نے ہاتھ اٹھا ہی لیے، اب میں ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دوں؟ رب تعالی ان کو خالی واپس نہیں کرتے۔ چوتھی بات، یا رب یا رب، یہ کلمہ اللہ کو اتنا پیارا ہے، رب کا لفظ بول کے دعا کرنا، یہ کلمہ اللہ کو اتنا پیارا ہے۔ حدیث کے الفاظ انسان کے جتنے بھی گناہ ہوں، اچھا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھ لے، صرف 2 رکعتیں، 5 منٹ میں 2 رکعتیں بڑی آسانی سے پڑھی جاتی ہیں، 5 منٹ۔ 60 سے 70 سالہ سیاہی کا دور، تاریک دور، نافرمانیوں کا دور، 5 منٹ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا لے اور صرف 2 مرتبہ کہہ دے رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے مالک میں سچی توبہ کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، میں آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ 2 مرتبہ یہ بولتا ہے اور 2 ہی انعام اللہ ذوالجلال عطا کرتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ آسمان کے کھربوں فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کو گواہ بناتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، میرے فرشتوں آج اس بندے کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کرتا ہے، تم گواہ رہنا۔ اور پھر اللہ ذوالجلال اپنے بندے سے کہتے ہیں عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لك، تم نے آج تک جو بھی عمل کیے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ چاروں چیزیں کرتا ہے، صحیح مسلم کی جو روایت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن ساتھ اس نے 4 اور کام بھی کیے۔ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے۔ وَمَشْرَبُهُ حرام،
اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کی غذا حرام کی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس شخص کی دعائیں اور اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ تو حج حلال مال لے کے جائیں تو قبول ہوگا، حرام مال کے ساتھ حج کیا ہوا قابل قبول نہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان اذا خرج الرجل حاجا بنفقة طیبہ، جب پاکیزہ مال لے کے انسان گھر سے نکلتا ہے، ووضع رجله في الغرز، پہلا قدم گھر کی دہلیز سے باہر رکھتا ہے، پہلا قدم، فنادى، اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، ناداہ مناد من السماء، آسمان سے ایک فرشتہ فوراً اسے جواب دیتا ہے، لبیک وسعدیک، تیری حاضری قبول ہے، تو خوش بخت ہے، زادک حلال وراحلتک حلال وحجک مبرور، تیرا مال اور زادرہ بھی حلال کا، تیری سواری اور ٹکٹس آج کل کے دور کے مطابق وہ بھی حلال کے ہیں، اور خوش ہو جاؤ تیرا حج ہمیں قبول ہے۔ ابھی حج کیا نہیں ہے، وحجک مبرور غیر مأزور، تیرا حج قبول ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اذا خرج الرجل بنفقة خبیثہ، جب خبیث مال لے کے نکلتا ہے، ووضع رجله في الغرز، پہلا قدم رکھتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، آسمان سے فرشتہ ایک آواز دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری حاضری قبول، نہ تو خوش بخت بلکہ بدبخت کا ہی بدبخت۔ اور ساتھ کیا جواب ملتا ہے؟ زادک حرام ونفقتک حرام وحجک غیر مبرور، تیرا زادرہ حرام کا ہے، تیرے ٹکٹس اور سواری حرام کی ہے، اور تیرا حج ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور سچ کہا، اس لیے جس نے کہا اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، جب تم حرام مال لے کے جاتے اور سواری پہ بیٹھتے ہو تو مت سمجھیے آپ نے حج کیا، وہ آپ کی سواری نے حج کیا ہے، آپ نے نہیں کیا۔ لا يقبل الله الا كل صالحہ، ما كل من حج بیت اللہ مبرور، اللہ ذوالجلال صرف نیک اعمال کو، صالح اعمال کو قبول کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے حج پہ جاتے ہیں سب کا حج قبول ہوتا ہے، ان لوگوں کا یہ حج قبول ہوتا ہے جن کا مال حلال کا ہے، جنہوں نے سنت کے مطابق حج کے مناسک کو پورا کیا ہوتا ہے۔ تو تین بنیادی شرطیں، اسلام، عقل اور حلال مال، دو چیزوں کا اضافہ کیجئے۔ اگر بچہ حج کرتا ہے تو پھر حج ہوگا، اجر و ثواب تو ملے گا، لیکن فرضی حج اس پہ باقی رہے گا۔ جب وہ بالغ ہوگا تو اسے فرضی حج کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان امرأة رفعت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبیا، جب حج کے لیے جا رہے تھے تو ایک عورت اپنے بچے کو اٹھایا اور کہتی ہے الہذا حج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے پیغمبر اس بچے کا حج ہے؟ قال نعم ولک الاجر، اس کا حج ہے، اجر تمہیں ملے گا، کیونکہ ماں باپ ہی احرام بندھواتے ہیں، وہی تلبیہ کہلوا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی طرف سے کنکریاں بھی والدین ہی مارتے ہیں۔ فرمایا اس کا حج ہے، اجر تمہیں ملے گا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں ایما صبی حج ثم بلغ الحنث فعليه
ان یحج حجۃ اخری، جو بچہ بلوغت سے پہلے حج کرتا ہے اس کو اجر ملے گا، اس کے والدین کو بھی اجر ملے گا، لیکن جب وہ بالغ ہو جائے تو اسے جو فرضی حج ہے کرنا ہوگا، وہ ساقط نہیں ہوگا۔ کمال الحریہ، غلام بھی حج کر سکتا ہے، مالک بھی حج کر سکتا ہے، لیکن غلام کا حج کرنے سے ثواب تو ملے گا، اجر تو ملے گا، لیکن اگر وہ کل کلا آزاد ہوتا ہے تو فرضی حج اسے کرنا ہوگا، کیونکہ حج کی فرضیت کے لیے آزاد ہونا شرط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایما عبد حج ثم اعتق فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، جو بھی غلام حج کرتا ہے اس کو اجر و ثواب تو ملے گا، لیکن جب وہ آزاد کر دیا جائے اس کے بعد اسے فرضی حج کرنا ہوگا۔ دو شرطیں جس کے ساتھ اور شامل کی جائیں، واجب اس وقت حج ہوتا ہے جب انسان کے اندر استطاعت ہو، مال ہے حج فرض، مال نہیں حج فرض نہیں، جسم کے اندر طاقت ہے کہ وہ حج کے ارکان، واجبات، اس کے مناسک کو پورا کر سکتا ہے، حج فرض ہے۔ اگر وہ چلنے پر ہی قادر نہیں، وہ مناسک پورے نہیں کر سکتا بلکہ اپاہج ہے، تو ایسے شخص پہ حج واجب نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اتنی چیز کا انسان کو مکلف بناتا ہے جتنی طاقت ہوتی ہے۔ ابو رزین بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی شیخ کبیر لا يستطيع الحج ولا العمرہ، میرا باپ بہت بوڑھا ہے، نہ حج نہ عمرہ کر سکتا ہے، ولا الظعن، سفر بھی نہیں کر سکتا، افاحج عنہ، میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ قال فحج عن ابیک واعتمر، اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتے ہو۔ آپ کسی کی طرف عمرہ یا حج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک شرط یاد رکھنی چاہیے، پہلے اپنا حج اور عمرہ کیا ہوا ہو، ایک بات۔ دوسری بات، وہ شخص دنیا میں موجود نہ ہو۔ تیسری بات، اگر وہ دنیا میں موجود ہے تو وہ اپاہج ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا ابو رزین کی روایت کے مطابق، لیکن پہلے اپنا حج اور عمرہ اگر آپ نے کیا ہے تو آپ کسی کی طرف سے بھی عمرہ اور حج کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ جا رہے تھے تو ایک شخص نے کہا، لبیک شبرمہ، لبیک عن شبرمہ، پوچھا یہ شبرمہ کون ہے جس کی طرف سے تلبیہ کہہ رہے ہو؟ قال قریب لی او اخ لی، یہ میرا قریبی ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ آپ نے فوراً سوال کیا، احججت عن نفسک، کیا تم نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ قال لا، نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، حج عن ابیک حج عنک ثم حج عن شبرمہ، پہلے اپنا حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے حج کرنا۔ استطاعت یہ ایک بنیادی شرط ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے بھی یہی شرط ہے، لیکن عورت کے لیے استطاعت کے لیے ایک اور مرحلہ بھی شامل کرنا پڑتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وجود المحرم، عورت محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں 1862 اور صحیح مسلم میں 3259 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يخلون رجل بامرأة الا معها ذو محرم، کوئی عورت
اپنے محرم کے بغیر خلوت میں نہ جائے. ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی. فقال رجل، ایک صحابی نے جب یہ سنا کہ محرم کے بغیر عورت سفر نہیں کر سکتی تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان امرأتی خرجت حاجہ، میری اہلیہ تو حج کے لیے جا چکی ہے. وانی اکتتبت فی غزوۃ کذا وکذا، اور میرا نام تو فلاں غزوے اور جہاد میں لکھا گیا ہے اور میں جہاد کرنے جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انطلق فحج مع امرأتک، جہاد کے اس سفر کو کینسل کرو، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو، کیونکہ محرم کے بغیر عورت کا حج نہیں ہوتا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، لا تسافر المرأة 3 ایام الا مع ذی محرم، 3 دن کا سفر محرم کے بغیر کرنا عورت کے لیے جائز نہیں. اور ایک تیسری روایت جو کہ صحیح الجامع کی ہی روایت ہے، لا تسافر المرأة مسیرۃ یومین، 2 دن کا سفر عورت اکیلی نہیں کر سکتی، الا ومعها زوجها، یا اس کا خامد اس کے ساتھ ہو، او ذو محرم منها، یا اس کا کوئی محرم رشتہ دار ساتھ ہو، بیٹا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک صحیح مسلم میں ہے، لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلہ، 1 دن اور 1 رات عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت نے تو مزید وضاحت دے دی، لا تسافر المرأة بریدا، 1 برید عورت کو محرم کے بغیر سفر نہیں کرنا چاہیے، الا ومعها محرم يحرم عليها. برید کیا ہے؟ قال ابن خزیمہ، ابن خزیمہ فرماتے ہیں، هو 12 میلا بالہاشمی، ہاشمی اندازے کے مطابق 12 میل کا سفر بھی عورت کو اکیلے نہیں کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرامین امت کی خیر خواہی، دین اور عزت کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کو سمجھائے. آج 2 غلطیاں معاشرے کے اندر موجود ہیں. پہلی غلطی، محرم کی پرواہ ہی نہیں اور اکیلی عورت کو بھیج دیا جاتا ہے، اس پہ حج واجب نہیں ہے، ابھی محرم کے ساتھ جائے. اور دوسری غلطی، وہ احباب کرتے ہیں جو حج کے انتظامات کرتے ہیں، کسی بھی مسلمان کو پکڑ کے اس کا عارضی اور جھوٹا محرم بنا کے اس کا ویزا لگوا کے اس کو بھیج دیا جاتا ہے. وَهَذَا مَا يَجُوزُ، یہ جائز نہیں ہے. جس چیز کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے بجا لاؤ. جو چیز آپ پہ واجب نہیں ہے آپ اپنے اوپر واجب کیوں کر رہے ہو؟ اور تیسرا انداز ایک نیا بھی اختیار کیا جاتا ہے، رمضان میں گئے اور چھپ گئے اور حج کر کے آئیں گے. ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ عمرے کے لیے گئے، اتنے مبارک سفر کے لیے گئے اور آپ دھوکے اور فراڈ سے حج کرنا چاہتے ہیں، قبول ہوگا؟ قوانین اس کا احترام کرنا چاہیے. اور اگر حج کے دوران ہی پکڑے گئے، کس منہ سے پاکستانی جیل سے برآمد ہوں گے؟ ایسا عمل کیوں انسان کرے جس کا اللہ نے اسے مکلف نہیں بنایا؟ نماز کا مکلف بنایا ہے، دوسرے اعمال کا مکلف بنایا ہے، وہ بجا لائے. یہی تو مومن کا ایک خوبصورت رویہ ہے. اگر ایک شخص حج پہ نہیں جا سکا تو کیا وہ محروم ہے؟ ابداً محروم نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں صرف 3 باتیں پیش کر دیتا ہوں.
آپ میں سے اگر کوئی حج پہ نہیں گیا تو کیا اس کو یہ 2-3 مہینے رونا چاہیے؟ نہیں، اللہ نے نہیں لکھا تھا. اللہ آسانی کرے گا تو وہ بھی جائے گا، اور دعا کرے اللہ سب کو لے جائے. آپ گھر سے وضو کریں، ارادہ کریں میں نے کچھ سیکھنا ہے. من غدا الى المسجد، جو مسجد کی طرف جاتا ہے سو لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، وہ اس لیے جاتا ہے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے. وضو، ارادہ، مسجد کرو. فأجره كأجر الحاج المحرم، اور دوسری روایت فأجره كأجر حاج تاما حجته، وہ نماز پڑھ کے آتا ہے رب تعالیٰ اسے اجر اتنا عطا کرتے ہیں جتنا حاجی حج کر کے آتا ہے. اگر 5 نمازوں میں انسان مسجد میں جائے، صحیح ترغیب کی اس روایت کے مطابق وہ ایک دن میں کتنے حج کا ثواب لے سکتا ہے؟ جواب دیجیے. اور ایک ہفتے میں کتنے حج ہوں گے؟ 35. اور ایک مہینے میں کتنے ہوں گے؟ 150. شریعت کا یہ خوبصورت فیصلہ دیکھیے، محروم نہیں ہے انسان. آپ گھر بیٹھے بھی حج کا ثواب لے سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کے تابع بنائیں. صحابیہ نے سوال کر دیا، اللہ کے رسول ہم نے اڑوس پڑوس جانا ہوتا تو وہاں بھی نہیں جا سکتی؟ فرمایا انی قد اذنت لکن ان تخرجن لحوائجکن، میں نے تمہیں اجازت دی ہے، تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے جانا چاہتی ہو تو چلے جاؤ. اجازت دے دی اللہ کے رسول نے، لیکن اتنے لمبے سفر کے لیے محرم کے بغیر نہیں جانا چاہیے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.